ایمان بالغیب ہی ہے نا، لیکن قرآن پہ ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے، تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس زمانے میں شاعروں کو فیل کر دیا اس کتاب نے، فلاسفرز کو فیل کر دیا، اور آج جتنے لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اس کتاب کے اندر جو اسٹیبلش سائنس نے انڈورس کر دیے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے ہے جو اس کائنات کا کریٹر ہے، یہ اس کا کلام ہے، اور یہ کائنات اس کا فعل ہے، اور کریٹر کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، یہ اس کا قول ہے، کائنات اس کا فعل ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا زندہ معجزہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ بھی کر دیا۔ بے شک ہم ہی نے اس کتاب الذکر یاد دہانی کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کو محفوظ کرنے کی وجہ ہی ختم نبوت تھی کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اگلے انبیاء کی تعلیمات جب بدل جاتی تھیں تو ایک پیغمبر آ جاتا تھا جو ان غلطیوں کی ریمیڈی کرتا تھا۔ ہمارے نبی کے کیس میں کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ نے یہ سمجھ لیں پیغمبر کا خلیفہ ہے دنیا پہ، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور لگتا ہے قرآن 1 to 1 ڈسکشن ہے، کیونکہ سرکمسٹانسز کے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ سلیبس کی طرح نہیں ہے، لائیو کمنٹریز آئی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں حالات و واقعات کے اوپر۔ تو جب مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ یہ بڑی پرفیکٹ بات مولا علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یقیناً یہ کسی چھوٹے بندے کی بات نہیں ہے، یہ بڑے بندے کی بات ہے۔ تو یہ امی لفظ کے اعتبار سے میں نے ڈسکشن کی۔ میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے رسول اللہ کی ہینڈ رائٹنگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگ اس کو عیب کے طور پر پیش کرتے ہیں، خصوصاً اہل تشیع اور بریلوی حضرات کے، نبی علیہ السلام کا امی ہونا۔ آپ جو کہتے ہیں ان پڑھ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس سے مراد جاہل نہیں کہہ رہا ہوتا، ان پڑھ سے مراد وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے، اور یہ ان کے لیے معجزہ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اس رحمان جس نے بولنے کی صفت دی ہے انسانوں کو، اسی نے قرآن کا علم بھی رسول اللہ کو دیا اور سکھایا۔ اس اعتبار سے امی اور ان پڑھ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے ہوئے۔ دوسرا، ان پڑھ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے حق میں اس طرح کا لکھنا پڑھنا توہین ہے۔ وہ میں نے قرآن کی آیات پیش کر دی سورۃ العنکبوت کی۔ اب بھی کسی کا وہم ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کروائے اگر اسے توہین سمجھتا ہے۔ نبی علیہ السلام جو وحی کو انڈورس کرتے تھے، وہ لکھی ہوئی وحی پڑھ کے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ وحی لکھواتے تھے، اور آپ کے قابل اعتماد لوگ وہ وحی لکھتے تھے، پھر آپ کہتے تھے مجھے سناؤ۔